اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ کبھی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھائیں، یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ ہمارے اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چڑھتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں دھکا دیتا ہے اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اعلیٰ مقام ہے، مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہے تو اسے خرچ دو، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو۔
انسان زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے۔ سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے دو بڑے ہتھیار صبر اور نماز ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ دو اور ہتھیار بھی ضروری ہے۔ ایک وہ جو آپ کی دل میں تازگی قائم رکھے اور اس کا نام ذکر، اور جو تمہیں روشنی مہیا کرے اور ترقی کی راہ دکھائے، اس کا نام علم ہے۔ عقل مند بننے کی ایک قیمت یہ بھی چکانی پڑتی ہے کہ جاہل تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن تم ضرور بضرور عقل مند بننے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ جاہلوں کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کی وجہ سے تم اپنے آپ کو شعور دینا چھوڑ دو یا شعور کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ بالآخر تمہارے حصے میں عزت اور ان کے حصے میں پچھتاوا آئے گا۔ آخرت میں حقیقی انصاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہاں تو دوسروں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی دوسرے کی محنت کا بدلہ نہیں ملے گا، جبکہ یہاں محنت ایک کرتا ہے اور فائدہ کئی دوسرے بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھلائیوں کرتے رہو، پر صبر بھی کرتے رہو، جیت بالآخر تمہاری ہوگی۔ مسلمان آج مشکل میں کیوں ہیں؟ مسلمان مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہیں علم ہی بہت تھوڑا ہے اسلام کا، اور پھر جو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے بھی نہیں، اور ان اعمال اور اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن سے اللہ کی مدد اترتی ہے، مثلا صبر، نماز وغیرہ۔ اور انہوں نے اپنے معاملات کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، سود کے نظام کو اختیار کیا ہے، عبادات میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے اسے ایمانداری سے کرو، انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائے گی۔